you trying to achieve out of it? ایک طرف آپ نے کہا آپ نے کنسنسس پیدا کر دیا، اب آپ دوسرا فیز آپ کا لڑائی کرانے کا پروگرام ہے. میں تو سوال میں عوام کی بات نہ کروں آپ سے کنسنسس کے نام پہ. آپ عوام کی بالکل بات کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں بالکل جو بھی حکومت آتی جس کی بھی حکومت بنتی ہے IMF کے پاس ڈیفینٹ ان کو جانا تھا اور پھر اس کے بعد فوراً بجٹ بھی آ رہا ہے. مشکل فیصلے بالکل حکومت نے لینے ہیں. ہمارا ان پٹ ڈیفینیٹلی اس حکومت کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ کمٹمنٹ ہو کہ آپ نے سال ڈیڑھ مشکل فیصلے کرنے اور سال ڈیڑھ بعد حالات ٹھیک ہونے اور آپ ایک صحیح اس پہ جو ہے چل سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے حالات تو ٹھیک کرنے ہیں. اب آپ جو ہے وہ ایڈ ہاک پہ ملک نہیں چلا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سال ڈیڑھ بعد بھی ایک ایسی امید ہوگی جس پہ آپ صحیح ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل فیصلے حکومت کو لینے پڑیں گے. کوئی آسان بات نہیں ہے اس چیز. مطلب آپ وہ جو آپ کا منشور تھا آپ اس کو ٹکا ٹوکری کر رہے ہیں، 300 یونٹ فری اور عوام کے لیے آسانیاں، وہ ساری چیزیں. اگر آپ ہمیں وزیر اعظم شپ دے دیتے تو پھر ہم وہ 300 یونٹ کی. آپ کون؟ عوام کی بات کرو. ہمیں جو ہے آپ عوام ہے نا. ٹھیک کہ خواص ہیں. نہیں میں تو ویسے پوچھ رہی ہوں. میں تو نہیں دیکھیں ہمارا ایک منشور تھا 10 پوائنٹ کا ہمارا منشور تھا. اگر ہمارے پارٹی کے پرائم منسٹر آتے تو ہم ڈیفینیٹلی اس منشور پہ عمل درآمد کرتے. اب کیونکہ میجورٹی پارٹی PMLN ہے، یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے، اس پہ عمل درآمد کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں پر ہم امپلیمنٹ کر سکتے صوبے میں جو منشور، جیسے ہم نے بھی کسان کارڈ کا اجرا سندھ میں کر لیا ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں ہماری کوشش ہوگی ہمارے منشور کے جو پوائنٹس ہیں جو کہ صوبے کے ریلیٹڈ ہے ہم ان پہ عمل درآمد کریں. fair enough. اچھا میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں because you are the opposition, you'll get the chance. لیکن سینیٹر عفنان آپ لوگوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی تھی لیکن وہ اناؤنسمنٹ غالباً منشور کا حصہ نہیں بنائی تھی. 200 یونٹ والی آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے بول دی تھی، اس کے بعد منشور کا حصہ وہ اس کو بعد میں نہیں بنایا تھا. آپ لوگوں نے کہا تھا نہیں یہ تو پہلے ہی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے پہلے ہی ہار مان لی تھی حکومت میں آنے سے پہلے کہ نہیں یہ والا کام ذرا مشکل لگتا ہے. کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ مشکل ڈیسیجن تو ہے لیکن مشکل آپ پہ، کنڈی صاحب پہ، عاطف خان صاحب پہ نہیں پڑے گی، وہ میرے اور وہ جو کیمرہ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر پڑے گی. دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹیوب ویل سولر بیسڈ ٹیوب ویلز کی اسکیم لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت کسانوں کو. وہ پنجاب کی CM ہے، آپ وفاق کی حکومت. میں پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے نا، باہر تو لیکن اسٹل نا، لیکن نہیں کچھ چیزیں آپ کے ہے ہی پروونشل سبجیکٹس ہیں، آپ نے ان کو فیڈرل میں نہیں ڈیل کرنا. فیڈرل میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے بالکل جو ہے وہ ٹیکسز اور لیویز ختم کر دیے سولر کے اوپر تاکہ انکریج کیا جائے امپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ موو کرے ٹورڈ سولر، اور باقی جو ہاؤس ہولڈ ہیں وہ بھی سولر کی طرف جائیں. آپ ابھی اس وقت پاکستان میں جتنا سستا سولر ہے بہت کم ہے دنیا میں اتنا، کیونکہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ ختم کر دیے اس کے اوپر. کیپیسٹی سرچارج کا کیا ہوگا؟ کیپیسٹی سرچارج کا سولر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں کیپیسٹی سرچارج آپ کو یاد ہے بیچ میں یہ بات ہو رہی تھی جب یہ انٹرم گورنمنٹ تھی، باقاعدہ میں نے وہ بریفنگ اٹینڈ کی تھی جس کے اندر یہ بات کہیں سے گھوم پھر کے آ رہی تھی کہ شاید وہ کیپیسٹی سرچارج دینا پڑے اس لیے اتنا سولر انکریج نہیں کیا جائے گا. سو یو شفٹڈ دیٹ پالیسی انٹائرلی رائٹ. لیکن وہ تو یہ ہے نا کہ کیونکہ اگر ہم سولر پہ زیادہ چلے جائیں گے تو لوگ کنزیوم نہیں کریں گے تو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑیں گی، حکومت کو کرنی پڑے گی ساری. لیکن اگر آپ کی ویسے گروتھ کر رہی ہے اکانومی اور آپ کی کھپت ویسے ہی بڑھ رہی ہے تو پھر سولر جو ہے وہ بھی آ جائے تو ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسی معاملات لے کے جا رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. آج 100 روپے جو ہے وہ 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ نے کم کیا ہے. 20 کلو کے آٹے پہ 100 روپے. میں وزیر اعظم صاحب کی اناؤنسمنٹ کا بھی انتظار کر رہی ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہ تو ابھی آنے والے دنوں میں جب آئے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آج کابینہ کی کمیٹیز فارم ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک طرف تو اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس کے سارے میٹر سے اٹھا کر فورن کے اوپر رکھا گیا تھا کہ آپ اب ذرا تھوڑا سا ریسٹ کریں، آپ نے بہت کام کر لیا. دوسری طرف پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا، انہیں سربراہ بنا دیا گیا. یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب اورنگزیب صاحب کو کام کرنے دیا جائے گا، علیم خان صاحب کو کام کرنے دیا جائے گا، یا ہے اصل میں پیچھے جو ڈار صاحب ہی ہیں لیکن IMF کو پسند نہیں ہے تو اس لیے سائڈ پہ کر لیں؟ دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو ہے ایشو ہے، اکانومی ویری کلوزلی ریلیٹڈ. بالکل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو آپ کی اکانومی کے معاملات ہیں، انفلیشن ہو گئی، گروتھ ہو گئی، آپ کا فورن ڈیٹ ہو گئی، میکرو لیول پہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ جو ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ڈیل کریں گے. آج اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی بھی اناؤنس کر دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں بہت تیزی سے جو ایسے گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈیفنکٹ ہیں یا آلموسٹ ڈیفالٹیڈ ہیں ان کو ہم نے بیچنا ہے تاکہ جو سالانہ 400-500 ارب روپے وہ کھا رہے ہیں وہ ہم سیو کر سکیں. تو اس کے اوپر ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. پاور پلانٹس ہیں، صاحب کے علاوہ کوئی تیزی سے کام نہیں کر سکتا. نہیں ڈار صاحب بہت ایفیشینٹ ایک ہی بندہ ہے جس نے
پاکستان کی تاریخ میں سکسیسفلی IMF پروگرام کمپلیٹ کیا ہے، اس کا نام اسحاق ڈار ہے، میاں نواز شریف صاحب کے اور انہوں نے بھی بولا کہ کیسے IMF جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، who are they to dictate، آپ کو یاد ہے نا یہ وہ تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں IMF سے قسطیں بھی شہباز صاحب ملی گئے ہیں. تھے نہیں باقاعدہ پرسنلی گئے تھے، ملی تو تھی نا ہمیں قسطیں، یا نہیں ملی شہباز تھی؟ صاحب کی تھی نا. نہیں، جو IMF پروگرام کمپلیٹ کس نے کیا تھا یہ بھی تو آپ یاد رکھیں نا. آپ ان سے کریڈٹ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کام کسی نے نہیں کیا، اگر آپ یہ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں.